وہابی غیر مقلد مرزائیوں کے حمایتی ہیں، اس دعوے پر دلیل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہابی غیر مقلد مرزائیوں کے حمایتی ہیں، اس دعوے پر دلیل ملاحظہ فرمائیے۔ تفسیر احسن البیان صحیح احادیث کی روشنی میں، صلاح الدین یوسف کی لکھی ہوئی تفسیر، اس کا صفحہ 168 ہے۔ 168 نمبر صفحے پر 8 نمبر یہ حاشیہ سماعت فرمائیے اور ملاحظہ فرمائیے۔ یعنی جس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اسی طرح وہ بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے سچے رسول کی تکذیب کرے۔ جھوٹے دعوائے نبوت پر اتنی سخت وعید کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، اور یوں یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہو گئی کہ 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ گزشتہ صدی میں بھی قادیان کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آج اس کے پیروکار اسے اس لیے سچا نبی اور بعض مسیح موعود مانتے ہیں کہ اسے ایک قلیل تعداد نبی مانتی ہے، حالانکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو سچا مان لینا اس کی سچائی کی دلیل نہیں بن سکتا۔ صداقت کے لیے تو قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی ضرورت ہے۔ آگے جو ہائی لائٹ شدہ عبارت ہے یہ غور سے سماعت فرمائیے۔ اور اس میدان میں یہ ہمیشہ ناکام رہے ہیں، حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں بھی مرزا ناصر احمد مرزائے قادیان کی صداقت کا اثبات نہیں کر سکے، جس پر بالآخر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ عبارت پاکستان والے احسن البیان میں سن 2002 کے ایڈیشن میں موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی عبارت 1998 کے چھپے ہوئے تفسیر احسن البیان کے اس ایڈیشن میں بھی موجود ہے۔ عبارت اس کے صفحہ نمبر 340 سے ملاحظہ فرمائیے۔ اور اس میدان میں یہ ہمیشہ ناکام رہے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں مرزا ناصر احمد قادیانی اپنے نبی کی صداقت کا اثبات نہیں کر سکے، جس پر بالآخر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اب دیکھیے حجاج کو مفت ملنے والا ترجمہ قرآن احسن البیان، مطبوعہ مدینۃ المنورہ، شاہ فہد پرنٹنگ کمپلیکس، 1419 ہجری 1999 میں چھپا ہوا، اور اس کا ٹائٹل اور سب ٹائٹل آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب اس کے سب ٹائٹل کے بعد اس کا صفحہ نمبر 347 ہے، اور دیکھیے کیا لکھا ہے انہوں نے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو سچا مان لینا اس کی سچائی کی دلیل نہیں بن سکتا، صداقت کے لیے تو قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی ضرورت ہے۔ مرزا غلام قادیانی کذاب، مردود، دجال، اس خبیث ملعون کا نام بھی نکال دیا اور اس کے خبیث خلیفہ کا نام بھی نکال دیا، اور پاکستانی قومی اسمبلی میں ان کو اقلیت قرار دینے کا جو انہوں نے واقعہ ذکر کیا تھا وہ بھی نکال دیا۔ یہ ہے وہابی مرزئی گٹھ جوڑ، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ دیکھیے ایک ایڈیشن میں لکھا ہے اور دوسرے ایڈیشن سے نکال دیا ہے۔ یہ ہے وہابی مرزئی گٹھ جوڑ، یہ ہے نام نہاد اہل حدیث اور قادیانی گٹھ جوڑ، یہاں سے غائب ہے۔ وہی سورہ انعام ہے، آیت نمبر 21 کے تحت یہ آپ کے سامنے مکمل موجود ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں ہے آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جس کو سینے سے لگا کر حجاج جس ترجمے اور تفسیر کو لاتے ہیں اس میں کس قدر خیانت اور بددیانتی سے کام لیتے ہوئے مرزا غلام قادیانی کذاب کی حمایت کی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں پر عبارت موجود ہے، یہاں پر عبارت موجود ہے،
اور اس میدان میں یہ ہمیشہ ناکام رہے، حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں بھی مرزا ناصر احمد مرزائے قادیانی کی صداقت کا اثبات نہیں کر سکے، جس پر بالآخر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا اور یہاں سے غائب ہو گئی۔ کہاں گئی وہ عبارت؟ کیا یہ مرزائیوں کی درپردہ حمایت نہیں؟ کیا یہ مرزائیوں کو سپورٹ کرنا نہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کے دلوں سے مرزائیوں کی نفرت کو کم کرنے کا جذبہ نہیں اس کارروائی کے پیچھے کار فرما؟ اس ایڈیشن میں جو 1999 کا ہے، 2002 والے میں بھی ہے، 99 والے میں بھی ہے، 98 والے میں بھی ہے، اور 99 والے سعودی ایڈیشن سے نکال دیا گیا۔ یہ کہاں گئی عبارت؟ اور اس میدان میں یہ ہمیشہ ناکام رہے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں مرزا ناصر احمد قادیانی اپنے نبی کی صداقت کا اثبات نہیں کر سکے، جس پر بالآخر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ کیا یہ جھوٹ تھا؟ کیا یہ غلط تھا؟ اگر غلط تھا فرض کر لیں تو پھر لکھا کیوں؟ اور اگر صحیح تھا تو پھر نکالا کیوں؟ اگر غلط تھا تو لکھا کیوں؟ اگر صحیح تھا تو نکالا کیوں؟ ماننا پڑے گا یہ وہابیوں کی مرزائیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، یہ وہابیوں کا مرزائیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، یہ وہابیوں کی مرزائیوں کی حمایت ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ثبوت حاضر ہے، قرآن پاک 3 ایڈیشن 99 98 اور 2002 98 میں موجود ہے، 99 میں غائب ہو گیا، 2002 والا ایڈیشن پاکستان والا اس میں بھی موجود ہے، اور آج بھی جتنے قرآن پاک سعودی حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں ان میں موجود نہیں ہے۔ یہ مرزے کی حمایت ہے، درپردہ حمایت ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ قصر نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناکام اور ناپاک کوشش کرنے والے ملعون لعنتی کذاب خبیث مردود مرزا غلام قادیانی قذاب کی درپردہ حمایت ہے۔ یہ ظلم ہے وہابیو، اس کا جواب دو، وہابیو اس کا جواب دو، او وہابیو اس کا جواب دو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔